ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے ایک جانب تو بلاول بھٹو حکومت سازی کے عمل میں تعاون پر سنی اتحاد کونسل کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر مخالفت بھی کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دیکھیں سپریم کورٹ کے باہر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا ٹاک کری تو سنی اتحاد کونسل کا اس لیے شکریہ ادا کیا کہ بڑا سموتھلی دیکھیں اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے، ایک اپنا کردار ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ جب وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں تو جیسے پنجاب میں انہوں نے کیا واک آؤٹ کیا تو سندھ میں بھی کیا، تو اس طریقے سے بڑا سموتھلی ایک سیشن چلا اور اس طریقے سے جو ہے اس میں جو ہے ووٹ جو تھے سی ایم کا سارا جو پروسیس وہ ہوا۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پنجاب میں خاص کر اسپیکر کو 4 ووٹ زیادہ ملے سی ایم سے، تو شاید سنی اتحاد کونسل کو یہ بھی خطرہ تھا کہ سی ایم کو شاید اسپیکر سے پھر زیادہ ووٹ مل جائے، کیونکہ 4 ووٹ جو ہے وہ زیادہ پہلے جو ہے وہ ہوئے تھے۔ اب دوسری طرف جو ہے انہوں نے جو آپ ریزرو سیٹ کی باتیں کرتے ہیں، جو مخصوص رشتے ہیں، دیکھیں سنی اتحاد کونسل نے اپنی کوئی لسٹ جمع ہی نہیں کرائی اس میں الیکشن کمیشن میں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کینڈیڈیٹس کی لسٹ جمع کراتے ہیں، ان کی نامنیشن پیپر جمع ہوتے ہیں، اسکروٹنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ لسٹ آپ جب جمع ہوتی ہے اس کی پرائورٹائز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ لسٹ ختم ہو جاتی ہے، 4 5 یا 10 نام دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ وہ کرتے ہیں کیا نام ہے اور وہ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر انہوں نے بالکل لسٹ ہی نہیں دی۔ جب آپ لسٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ کے حق نہیں بنتا کہ آپ کو جو ہے وہ ریزرو سیٹ دی جائے۔ لیکن آج الیکشن کمیشن نے غالباً میرے خیال میں آج یا کل جب بھی ہے ان کا جو ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے، وہ فیصلہ ہوگا تو پھر پتہ چل جائے کنڈی گا صاحب کیا چلیں، ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل نے تو لسٹ جمع نہیں کرائی، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں؟ دیکھیں وہ نارملی یہی پریکٹس ہوگی، اگر انہوں نے لسٹ نہیں جمع کری تو باقی جو جماعتیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں انہی میں جو ہے وہ تقسیم ہوگی، چاہے وہ جو بھی جماعتیں موجود ہیں۔ کنڈی صاحب پیپلز پارٹی پنجاب کابینہ میں شامل ہو رہی ہے، اس کا حصہ بن رہی ہے؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہ پنجاب کابینہ میں حصہ بن رہی ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کے مطابق تو شاید بن رہی ہے، روزانہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنے وزیر ہم بن رہے نہیں، ہیں، اتنے ہمارے مشیر مطابق بن نہیں، رہے ہم ہیں، تو آپ سے لیکن پوچھ رہے ہیں ہمارا نا۔ تو کنڈی صاحب وفاقی نہیں، کابینہ ہم میں نے کیوں تو شامل نہیں ہو رہے؟ دیکھیں ہم وفاقی کابینہ میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اعتماد کا ووٹ بھی دیں گے۔ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے۔ دیکھیں ماضی میں 16 مہینے بھی ہماری مشکلات تھی، ہم صحیح طریقے سے نہیں چل سکے، لہٰذا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اگر ہم اپوزیشن میں صحیح۔ بیٹھتے ہیں تو یہ ملک دوبارہ ری الیکشن کی طرف جاتا ہے، لہٰذا ہم نے جو ہے پی ایم ایل این کو ووٹ کرنا ہے اور ہم کابینہ کا حصہ نہیں اچھا، بنیں گے۔ وفاقی کابینہ کا تو حصہ نہیں ہوں گے، تو کیا صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے لینے میں؟ بالکل، زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، غالباً 1 کو یا 2 کو شیڈول آ جائے گا، 9 تاریخ کو شاید الیکشن ہو، 9 یا 10 تاریخ کو انشاءاللہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ ڈائریکٹ ہوں گے پاکستان کے، اور وہ ووٹ کریں گے بلاول انشاءاللہ۔ بھٹو صاحب کوئی وزارت لے رہے ہیں؟ کوئی وزارت دیکھیں ہم فیڈرل کیبنٹ میں اور پروونشل کیبنٹ میں حکومت کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ اچھا، اب کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، تو کنڈی صاحب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس پر بھروسہ نہیں رہا، کوئی اور سیاسی نظام چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں بھروسہ ہے۔ دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ 3 جماعتیں جن کے پاس نمبر گیمز ہیں، صحیح سنی اتحاد کونسل، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این۔ سنی صحیح اتحاد کونسل کی ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی تھی، پھر یو ٹرن لیا کہ نہیں ہم 2 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات چیت کریں گے، تو وہ آؤٹ ہو گئی، 2 جماعتیں رہی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔ صحیح نمبر گیم پی ایم ایل این کی زیادہ تھی، انہوں نے ہم سے ووٹ بھی مانگا تو ہم ان کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ووٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، تو کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے۔ میجورٹی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک دوبارہ الیکشن میں جائے گا۔ کیا یہ ملک دوبارہ الیکشن کا متعامل ہو سکتا ہے کہ اس اکنامیکل کرائسس میں، سچویشن میں، صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے؟ تو اس ابھی لیے اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مفروضے کے جمہوریت کو، طور پر پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے جی ہم پی جی ایم ایل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر کنڈی صاحب ابھی ایک مفروضے کے طور پر بات کی جائے کہ صدارتی انتخابات میں جو ہے وہ صدر بنتے ہیں زرداری صاحب، تو پھر مکمل طور پر اسی سیاسی نظام پر اعتماد کرتے ہوئے پی ایم ایل این کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا؟ دیکھیں ہم تو ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں، ہم تو ووٹ دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہم تو اسپیکر کو اپنا ان کو اسپیکر کا ووٹ بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو پرائم منسٹر کا ووٹ بھی دے رہے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیجسلیشن جو کہ اچھی لیجسلیشن ہوگی، قوم کے لیے، ملک کے لیے پازیٹیو ہوگی، ہم کریں گے۔ ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، تنقید برائے تنقید بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک وہ ہے، آپ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کر رہے، ہم تو کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے پریزیڈنشل سیٹ پہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں،
चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा, और हमारे 2 गवर्नर्स खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के गवर्नर्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स चेयरमैन पार्टी। सेनेट के उम्मीदवार कौन है वैसे, ये भी अच्छी बात की आपने, वो भी बता दें। सॉरी, चेयरमैन सेनेट के लिए कौन उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? जरदारी साहब सदर के लिए तो हैं, वो तो आपने बता दिया। देखें जरदारी साहब प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का और दोनों गवर्नर्स का फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। 1-2 दिन में मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर का फैसला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब सेनेट का अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन गुजर जाएगा, उसके बाद हमारे दोनों गवर्नर्स का फैसला पार्टी लीडरशिप अच्छा करेगी, कुंडी साहब, उनकी नॉमिनेशन मुराद अली करेगी। शाह साहब ने और उसके तीसरी बाद दफा वजारत की कुर्सी संभाल ली है सिंध की और हलफ ले लिया है। ऐसा कौन सा काम करते हैं मुराद अली शाह साहब के इतने फेवरेट हैं? देखिए, मुराद अली शाह ने डिलीवर किया है। आप 2 दफा बने हैं, तीसरी दफा पीपल्स पार्टी की उससे पहले से ज्यादा सीटें आई हैं। हमने स्पीकर जो है सूबाई असम्बली चेंज किया, एक यंग नौजवान को हमने बिलावल साहब ने स्पीकर बनाया है, और डिप्टी स्पीकर जो है इस दफा हमने अकलियतों को जो है वो मौका दिया कि उनकी तरफ से हैं। ठीक तो बहुत सी चेंजेस आई हैं। आप देखें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में जो आई हैं, मुराद अली शाह ने डिलीवर किया है। उस डिलीवरीज पर हमने उनको दोबारा जो है ठीक। पार्टी ने फैसला अच्छा किया कि वो कुंडी साहब, सीएम जाते जाते ये बता और दें, कल इंशाअल्लाह मुस्तफा अब कमाल इस की एक दफा भी ऑडियो सामने आई है, तो वो उन्होंने खुद भी कहा है कि हाँ ये दुरुस्त है ये ऑडियो। तो उसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्हें कहा गया है कि पीपल्स पार्टी एमकेएम के मैंडेट को जाली समझती है। क्या वाकई ऐसा है? देखें, जाली इस हवाले से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन पे रिजर्वेशंस हैं, चाहे वो सिंध में है, पंजाब में है, केपी में, बलूचिस्तान में है। हम अपने जो हमारे जो आप कहें जो सबूत हैं वो जमा कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने प्रॉपर फोरम पे जाएंगे और बताएंगे सबूतों के साथ। हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि पूरे तो क्या वो पाकिस्तान में ये सब कुछ धांधली पहले जो है नहीं सब होना हुआ। चाहिए? हम सॉरी, ये सारे मामला पहले नहीं होने चाहिए? देखें, हम सबूतों के साथ इंशाल्लाह जाएंगे, अपने प्रॉपर फोरम्स पे जाएंगे, मीडिया से भी बात करेंगे, अपना व्हाइट पेपर भी इशू करेंगे, जहाँ जहाँ में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहाँ मौलाना हमें फजल देखा है कि रहमान यहाँ कह पर रहे हैं कि इलेक्शन में जो ये है सिस्टम वो, ज्यादा देर नहीं चलेगा, जो अंदर बैठे हैं वो रोएंगे, जो बाहर बैठे हैं मजबूत होंगे। कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। जो इलेक्शन हार जाते हैं वो हमेशा ही कहते हैं मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और 1 महीने 2 महीने असम्बली जा रही है। जो असम्बली में बैठे हैं वो कहते हैं कि जी असम्बली जो है वो 5 साल चलेगी। तो ठीक। नॉर्मली हमने माजी में भी देखे, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मुख्तलिफ सियासतदान आते हैं कि जी ये ईद से पहले ईद हो जाएगी, 3 महीने हैं, 1 हाँ महीने है, जी। 2 जी महीने, जी तारीखें देते रहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लियामेंट मजबूत होगी तो मैं समझता पंजाब हूँ में कि जाते मुल्क जाते मजबूत बता होगा। दें, वक्त बड़ा कम है। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला बन चुकी हैं और उन्होंने बड़े मुतहरिक नजर आ रही हैं, तो लगता है कि चैलेंजेस को पूरा करेंगी? देखें, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मरियम नवाज राइट। साहब पहली दफ़ा एक ऐसे ओहदे पे आई है जो पहले उन्होंने ऑफिस सर्व नहीं किया। पहले जो उसके 3 महीने कम से कम उनको टाइम दें, 3 महीने में हम कम से कम इस चीज़ पे ठीक है, बैठकर फिर बहुत तजिया कर शुक्रिया। सकें कि कुंडी वो साहब हमारे किस साथ तरफ मौजूद जो है थे उनका और रुख आर्टिकल है। के हवाले से अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहे थे।